واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 90 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اگلے روز مدینہ سے ایک اور تجربے کار جاسوس مسعود بن سہیل مکی پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ فہد بن سامر تھا اور اس کی بیوی اینی بھی اس کے ساتھ تھی۔ ناظرین، پچھلے باب میں بیان ہو چکا ہے کہ بن سامر اور اینی نے اسلام قبول کیا تھا تو بن سامر کا نام فہد بن سامر رکھا گیا تھا، لیکن اینی نے اپنا نام اینی ہی پسند کیا تھا۔ مسعود بن سہیل مکی کو مدینہ سے امیر المومنین نے بھیجا تھا۔ وہ مصر سے اچھی طرح واقف تھا اور جاسوسی کے لیے وہاں کچھ عرصہ گزار آیا تھا۔ فہد بن سامر مدینہ میں ہی تھا اور وہ رضاکارانہ مسعود کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اسے کسی سے حکم لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اینی پیچھے اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ فہد بن سامر کو قبول اسلام کے بعد مدینہ میں رکھا گیا اور اس کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن ابھی اسے کوئی کام نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ ابھی دیکھنا تھا کہ وہ قابل اعتماد بھی ہے یا نہیں۔ وہ فراغت سے بہت ہی پریشان تھا اور اس نے کئی بار کہا تھا کہ وہ رومیوں کے خلاف میدان جنگ میں جانا چاہتا ہے اور اگر اسے جاسوسی اور تخریب کاری کا کام دیا جائے تو وہ کامیابی سے کر سکتا ہے۔ مصر سے تو وہ بہت ہی اچھی طرح واقف تھا اور جس علاقے میں سپہ سالار عمرو بن عاص جا رہے تھے اس سے تو وہ پوری طرح واقف تھا۔ اس نے مسعود کو جاتے دیکھا اور کسی کو بتائے بغیر اینی کو ساتھ لیا اور مسعود کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں گھوڑوں کی اور دیگر ساز و سامان کی کمی نہیں تھی۔ اس نے 2 گھوڑے لے لیے اور اس طرح مسعود، فہد اور اینی مدینہ سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے کم سے کم پڑاؤ کیا اور سپہ سالار عمرو بن عاص کے پاس جا پہنچے۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ مسعود اور فہد مدینہ سے عمرو بن عاص کے پاس گئے تھے تو کیا وہ کوئی ایسی خبر یا اطلاع لے کر گئے تھے یا نہیں کہ مدینہ سے کمک آ رہی ہے یا نہیں۔ تاریخی تحریروں سے اور قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ فرما تک پہنچنے تک مدینہ سے کمک نہیں آئی تھی، اور اگر نہیں آئی تھی تو اس کی کوئی وجہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص ایک امیر تاجر خاندان کے فرد تھے۔ قبول اسلام سے پہلے وہ اکثر تجارت کے سلسلے میں مصر جاتے رہتے تھے اور یہ واقعہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایک یہودی کی جان بچائی تھی اور وہ عمرو بن عاص کو مصر کے دارالحکومت اسکندریہ لے گیا تھا۔ اسکندریہ کی شان و شوکت، جاہ و جلال اور شاہانہ رونقیں دیکھ کر عمرو بن عاص ایسے متاثر ہوئے تھے کہ مصر ان کے ذہن میں نقش ہو کے رہ گیا تھا۔ وہ مصر سے اور خصوصاً شمالی مصر سے توکلی واقف رکھتے تھے۔ مصر کے لوگوں کو بھی وہ جانتے تھے۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور شام اور فلسطین فن و حرب و ضرب اور سپہ سالاری کا نیا ریکارڈ قائم کیا، اور پھر امیر المومنین حضرت عمر کو قائل کرنے لگے کہ مصر ہر قیمت پر سلطنت اسلامیہ میں شامل ہونا چاہیے اور مصر پر فوج کشی کی قیادت انہیں دی جائے۔ آخر انہیں اجازت مل گئی۔ وہ مصر سے واقف تھے لیکن پھر بھی انہیں جاسوسوں کی ضرورت تھی۔ مصر پر فوج کشی سے پہلے وہ اپنے طور پر مصر جاسوس بھیجتے رہتے تھے اور انہوں نے قبطی عیسائیوں کے اسقف اعظم بنیامین کے ساتھ بھی اپنے جاسوسوں کے ذریعے رابطہ قائم کر لیا تھا۔ اب مسعود اور حدید جیسے جاسوس جو بڑے ہی دلیر، چھاپا اور تخریب کار بھی تھے ان تک پہنچ گئے تو انہیں جاسوسی کا مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہوتا نظر آنے لگا۔ عمرو بن عاص ان دونوں کی ذہانت اور کارکردگی سے پوری طرح آشنا تھے۔ فہد بن سامر ان کے لیے بالکل ہی نیا آدمی تھا۔ مسعود نے انہیں فہد کے متعلق بتایا اور فہد نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو عمرو بن عاص مطمئن ہو گئے۔ ناظرین، وہ دعویٰ کرتا تھا کہ جتنی کامیاب جاسوسی اور تخریب کاری وہ کر سکتا ہے اتنی کوئی عربی جاسوس نہیں کر سکتا۔ ناظرین، سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنے ماتحت سالاروں کو پاس بٹھا کر ان تینوں جاسوسوں کو صورتحال تفصیل سے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ فرما تک ان کے جاسوس ہو آئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ فرما میں رومی فوج کی تعداد ہمارے لشکر سے دگنی ہے۔ عمرو بن عاص نے مزید وضاحت یا تصدیق کے لیے مسعود بن سہیل مکی کو فرما بھیجا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 2 جاسوس بنیامین کے پاس بھی چلے گئے ہیں اور بنیامین سے یہ بات کریں گے کہ قبطی عیسائی مسلمانوں کے خلاف نہ لڑیں اور درپردہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرے۔ تم دیکھ رہے ہو، عمرو بن عاص نے کہا، میرے ساتھ لشکر کتنا تھوڑا ہے، محاصرے کے لیے میرے پاس سامان بھی پورا نہیں، پھر بھی میں اتنا ہی لشکر لے کر اتنی دور آ گیا ہوں اور کمک ابھی پہنچی نہیں۔ میں نے اپنے لیے یہ مشکل پیدا کر لی ہے کہ خود ہی امیر المومنین سے فوج کشی کی اجازت مانگی تھی اور انہیں قائل کر لیا تھا۔ میں ہر قیمت پر کامیاب ہونا چاہتا ہوں، ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ ایک
سالار نے کہا اگر ہم ناکام رہے تو صرف ہمیں شرمندگی کا سامنا نہیں ہوگا بلکہ امیر المومنین اپنے ان مصاحبوں کے سامنے شرمسار ہوں گے جو ابھی تک انہیں روک رہے ہیں کہ مصر پر ابھی فوج کشی نہ کرے ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ مصر کی فتح اور شکست میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا اگر میں ناکام ہو گیا تو پھر میں زندہ مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا، زندہ وہاں چلا گیا تو مصر پر حملے کے مخالفین کا سامنا نہیں کر سکوں گا، جن میں بزرگ صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ ایسا نہ کرو، تم سب دیکھ رہے ہو کہ ہم اتنی دور نکل آئے ہیں کہ ہمارے پاس رسد کا کوئی انتظام نہیں۔ میں اللہ کے نام پر آیا ہوں اور اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ اللہ مدد کرے گا، شرط یہ ہے کہ ارادہ مضبوط اور نیک ہو، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھل جائے گا۔ کیا آپ نے کوئی راستہ سوچا ہے؟ فہد بن سامر نے پوچھا۔ ہاں سوچا ہے، عمرو بن عاص نے کہا، اور یہ راستہ تم اور حدید کھول سکتے ہو۔ سب سے پہلے ہمیں رسد چاہیے، اناج اور مویشی، یہ ہم اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ لشکر میں سے کچھ نفری اس علاقے میں بھیجی جائے جہاں اناج کے ذخیرے موجود ہیں، یہ نفری ٹولیوں میں بٹ کر ہر اس گاؤں پر حملہ کرے جہاں اناج اور مویشی موجود ہیں، صرف اناج اور مویشی لائے جائیں، لیکن اس طرح میرے لشکر کی نفری کم ہو جائے گی، پھر دعا کریں کہ کمک آ جائے۔ ایک سالار نے کہا کہ انتظار کر لیا جائے، میں انتظار نہ کروں تو بہتر ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا اب جب کہ ہمارے دشمن کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم اس کے ملک میں داخل ہو کر ایک شہر بھی لے چکے ہیں تو وہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر ہمارے مقابلے میں آئے گا، ہمارا انتظار دشمن کو تیاری کا بہت وقت دے دے گا۔ میں ایک اور ذریعہ پیدا کر سکتا ہوں۔ معروف یورپی تاریخ نویس بٹلر نے یہ ذریعہ تفصیل سے لکھا ہے اور مسلمان تاریخ دانوں نے بھی اسے اچھی طرح واضح کیا ہے۔ ذریعہ یہ تھا کہ جہاں یہ صحرا ختم ہونا شروع ہوتا تھا وہاں سے سبزہ زار کا آغاز ہوتا تھا۔ اس درمیانی علاقے میں آبادیوں سے دور دور بدو قبائل رہتے تھے جو کسی حد تک خانہ بدوش تھے۔ وہ ظاہری طور پر عیسائی تھے لیکن عیسائیت میں انہوں نے کچھ اپنے عقائد اور توہمات شامل کر رکھے تھے۔ ان کی اپنی ایک معاشرت تھی اور ان کے متعلق کوئی شک و شبہ نہ تھا کہ وہ خونخوار قسم کے جنگجو تھے اور فن حرب و ضرب کو بھی سمجھتے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے یوں سوچا تھا کہ یہ بدو قبائل ہاتھ میں آ جائیں تو انہیں ساتھ ملا کر اناج اور مویشیوں کی فراہمی کا کام ان کے سپرد کیا جائے تو وہ خوش اسلوبی سے کر لیں گے۔ مویشیوں سے مراد بھیڑ بکری گائیں اور اونٹ تھا، انہیں ذبح کر کے لشکر کو کھلانا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے جو ہی ان بدو قبائل کا ذکر کیا فہد بن سامر چونک پڑا اور ایک ہاتھ اٹھا کر سپہ سالار کو چپ کرا دیا، لگتا تھا کہ اس سے کوئی بات یاد آ گئی ہے۔ معزز ناظرین جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 91 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔